قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، اتنا دین کا علم حاصل کرنا، یہ سب مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر وہ گزار سکے، اسے پتہ چل سکے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم دنیاوی علوم تو بہت حاصل کر لیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے جو ہے ہم کنارہ کش ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہے ہم نے دیکھا ہے اور جو ہے ان کو پہچانتے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی آخری جو ہے سٹیج ہے لیکن انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا۔ ایک عظیم کتاب عظیم نبی پر اتری، اس میں کیا ہے؟ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کریم صرف جو ہے دیکھ کر آتا، یہ بھی بڑی غنیمت ہے، لیکن قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں جانتے۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے، اللہ کے کلام کو سیکھے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے مجھ سے اور آگے سکھلائے۔ اور کبھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 2 آیات سیکھ لی یا 3 آیات سیکھ لی یا 4 آیات سیکھ لی، یہ 2 اونٹنیوں سے تمہیں مل جائے بہتر ہے، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور کبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کریم کی آیت سیکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھنا، ورتل القرآن ترتیلا، جیسے قرآن کریم نازل ہوا ہے ویسے پڑھنا، اس آیت کو سیکھنا، حضور فرماتے ایک آیت سیکھنا 100 رکعات نوافل سے افضل ہے۔ ایک آیت سیکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے جب سبق لیتے تھے تو 10 آیات آپ ہمیں سبق دیتے، اور اس وقت تک آگے آپ سبق نہیں دیتے تھے جب تک ہم اس پر عمل نہ کرتے۔ عمل ہوتا آگے سبق ملتا۔ صحابہ کرام عمل کی نیت سے سیکھتے تھے۔ ہم اگر سیکھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو جھگڑے کی نیت سے، لوگوں سے جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نوافل سے افضل ہے، اور فرمایا ایک علم کا باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل، 1000 رکعت کوئی پڑھ سکتا ہے، 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سیکھتے تھے، لیکن بعض دفعہ جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں حدیث ہم نے نہیں سنی، وہ فلاں صحابی نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، اور اس حدیث کا معلوم بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود تصدیق کے لیے وہ اس صحابی کی طرف سفر کرتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے، سلام کیا، فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کے علاقے سے مدینہ المنورہ سے آیا۔ حضرت آپ نے ایک نبی علیہ السلام سے حدیث سنی، اس کی تصدیق کے لیے آئے۔ آگے سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی آپ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں؟
کوئی اور مقصد تو نہیں تھا، تجارت کے لیے تو نہیں آئے کہ تجارت کے لیے چلو میں یہ حدیث بھی سن لوں، یا کسی اور غرض سے آئے چلو میں یہ کام کی حدیث بھی ساتھ سن لوں۔ فرمایا نہیں حضرت، صرف میں حدیث کے لیے آیا ہوں، کہاں مدینہ کہاں دمشق، ایک حدیث کے لیے۔ اس وقت سفر کیا ہوتے تھے؟ اونٹ پر ہوتے تھے یا گھوڑوں پر ہوتے تھے؟ ایک حدیث سننے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر سنو، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جو دین سیکھنے کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہر مخلوق اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے، دعائے استغفار کرتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی تصدیق نہیں ہے، ہم موبائل پر حدیث آ گئی، آگے ہم نے تحقیق نہیں کرنی، سیٹ کر دینی ہے۔ اور ہمارا آج کل مفتی بھی کیا ہے؟ انٹرنیٹ، مسائل پوچھنے انٹرنیٹ سے پوچھنے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے دنیاوی امور میں تو ہم اہل فن سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے ماہر سے رابطہ کرتے ہیں۔ میڈیکل مسئلہ ہے تو ہم کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ کوئی مکینک کا مسئلہ، گاڑی خراب ہو تو مکینک والے کے پاس جاتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے مجھے کہا جب یہ مسجد جو ہے نا یہ دوسرا تیسرا فلور ڈل گیا تو وہ انجینئر ہیں، شاید اس وقت یہاں ہو بھی، تو بڑی اچھی انہوں نے بات کی، کہا کہ کم سے کم ہم سے تو پوچھ لیتے کہ یہاں بیم ڈالنے بھی ہیں کہ نہیں ڈالنے، بیم ڈالنے بھی ہیں کہ نہیں ڈالنے، ہم سے تو پوچھ لیتے۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو سب ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ آپ موچی کے پاس جاؤ وہ بھی مسئلہ آپ کو بتائے گا، میڈیکل والے کے پاس جاؤ وہ بھی آپ کو مسئلہ بتائے گا، سبزی والے کے پاس جاؤ وہ بھی آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن کہتا ہے کہ علماء سے مسئلے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا خود مفتی بنے ہوئے اور عجیب و غریب مسائل، عجیب و غریب حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ہمارے تبلیغی ساتھی ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی، کہتے ہیں حضرت اس کی تحقیق کریں، یہ ہے ٹھیک کہ نہیں۔ وہ مولوی صاحب جو انٹرنیٹ کے مولوی صاحب ہیں، عالم دین نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مولوی کون ہے؟ جس نے داڑھی رکھی ہے۔ آج کل کے دور میں داڑھی بھی ایک جرم ہے، داڑھی رکھنا بھی کیا ہے؟ جرم ہے۔ جہاد کو تو جرم ہی سمجھتے ہیں، جہاد تو جرم ہے، قرآن پورا جہاد سے بھرا ہوا ہے۔ دین پر چلنا یہ جرم ہے، داڑھی بھی جرم ہے۔ ہمارے ایک نمازی کبھی کبھی نماز یہاں پڑھتے ہیں، شاید ابھی بھی یہاں ہو، داڑھی ہو، تو وہ کسی ہاسپٹل میں جا رہے تھے تو ان کو گاڑی روک دی، باہر کھڑی کر کے، کیوں سارے تو جا رہے ہیں؟ کہا مجھے سختی سے کہا ہے کہ داڑھی والے کی جو ہے گاڑی اندر نہیں آنی چاہیے، داڑھی والے کی گاڑی اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو وہ داڑھی والا صاحب ایک حدیث کی تشریح کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، خطبہ حدیث میں آتا ہے، نکاح کا پیغام بھیجا ہے، جب تک وہاں جو ہے معاملہ چل رہا ہو تو دوسرا بندہ کوئی وہاں پیغام نکاح کا نہ بھیجے۔ کسی نے نکاح کا پیغام کسی عورت کے ہاں بھیجا ہوا ہے، وہ سوچ و بچار کر رہے ہیں، تو کسی کو معلوم ہو گیا تو وہاں کوئی اور بندہ نہ بھیجے۔ صاحب تشریح کر رہے ہیں حدیث کی، کہتے ہیں میری طرف سے فتویٰ ہے، یہ سن لو، جس جگہ کسی خاتون کو نکاح کا پیغام مل جائے وہاں اس کے والدین نکاح کریں یا نہ کریں، اب اس عورت کا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ بتلانے والا کون ہے؟ جاہل بندہ، کیونکہ ہم جہلا سے سیکھتے ہیں،
کیونکہ علم علماء سے نہیں سیکھتے. یہ جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم علماء سے نہیں سیکھتے, خود ہی اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, خود ہی قرآن اٹھاتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, خود ہی اس سے مطلب نکالتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. ہاں جو ہے ان پڑھ بھی تھے, لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا؟ بھیجا اس لیے کہ آپ اس کی تشریح سمجھائیں. انما بعثت معلما, آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو لٹکا دیتے کہ پڑھو, بیدر لگا دیتے پڑھو سمجھو. حتیٰ کہ سورۃ بقرہ ہے جہاں پر روزے کا ذکر ہے, وہاں ایک صحابی وہاں ہے, لکھا ہوا ہے, ترجمہ جس کا یہ ہے کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک سفید اور کالی دھاری میں فرق تمیز نہ ہو جائے. تمیز لکم الخیط الابیض, کہ سفید اور کالی دھاری میں جب تمیز ہو جائے تو کھانا بند کر دو, سحری ختم. اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا کیا, 2 دھاگے رکھے اپنے تکیے کے نیچے اور سحری کر رہے ہیں. ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا, بار بار تکیے کو اٹھا رہے ہیں. کہتے ابھی وقت ہے, ابھی وقت. جب خوب روشنی پھیل گئی تو انہوں نے کھانا کیا کر دیا, بند کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی, عالم الغیب نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا جو صحابی تھا وہ مسئلہ صحیح سمجھا نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا, اس سے مراد آسمان کی دھاریاں ہیں, آپ کے یہ دھاگے مراد نہیں ہیں. تو یہ جتنے فسادات ہو رہے ہیں, جتنے جو ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں, جتنے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, یہ ہم جاہلوں سے سیکھ رہے ہیں, علماء سے نہیں سیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے ہاں یہاں پر 5 روزہ جو ہے ہفتہ وار کورس ہو رہا ہے. ہر پیر کو بعد نماز مغرب تک عشاء, 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹائم, بعد نماز مغرب تک عشاء, ہر پیر کو 5 پیر ہے. اور یہ آنے والا جو پیر ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھانجے ہیں حضرت مولانا ناظم اشرف صاحب, وہ تشریف لائیں گے اور درس معاشرت کے حوالے سے بیان کریں گے. آپ کے سوالات, شکوک و شبہات, وہ بھی آپ جو ہے سوالات بھی کر سکتے, ان کے جوابات بھی دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کورس بھی خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے شروع بھی فرمائے, پائے تکمیل تک بھی آپ تمام حضرات اس میں بھی جو ہے شرکت کریں. پیر آنے والا پیر سے شروع ہوگا مغرب تک عشاء. اور دوسرا, آج کل جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے, یہ صرف فلسطین کا نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کا اس کے ساتھ تعلق ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا جو خطاب ملا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی, تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ مسلمانوں کے جو ہے پاس آیا. اس کے بعد جو ہے کئی سال مسلمانوں کے پاس رہا, پھر جو ہے غیروں کے پاس چلا گیا, عیسائیوں کے پاس چلا گیا. پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس کو جو ہے واپس حاصل کیا, کیونکہ یہ مسلمانوں کی میراث ہے, یہ مسلمانوں کی کیا ہے, میراث ہے. آج کل پھر جو ہے غیروں کے پاس ہے, اور جو ہے اس پر اسرائیل یہودی جو ہے اس پر جو ہے ناجائز قبضہ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حماس والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی قربانیاں, ان کی خدمات اللہ قبول فرمائے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کر سکتے ہیں, کم سے کم دعا کر سکتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے ہم دعا کریں,
اللہ حماس والوں کی حفاظت فرمائے، ان کی یہ خدمات قبول فرمائے، اور حضور کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اصل اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور یہود کو تباہ و برباد فرمائے، ذلیل و خوار فرمائے، اور ہمارے حکمران مسلمان حکمران کو اللہ